ذکر اللہ کا سب سے اعظم اور افضل فرض جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے. تو تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں. فجر کو کوئی دن خالی نہ ہو جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو گئی ہو. تھوڑی ہی صحیح لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے. تلاوت کے بعد کچھ اذکار کا معمول ہو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، درود شریف. میں شروع میں یہ 4 چیزیں ہمارے حضرت بھی بتاتے تھے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو، ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی ایک تسبیح، اور پھر درود شریف کی. درود ابراہیمی سب سے افضل ہے. وہ نہ ہو تو اور کوئی مختصر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. یہ تو یوں سمجھو کہ جس کو حضرت فرمایا تھے صبح کا ناشتہ ہے. اس کے بغیر جو روح کی غذا نہیں ہوگی. فجر پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا، یا اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. اردو میں مانگ لو جس کو عربی کے الفاظ یاد نہ ہو. یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما اور اس کی شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میں اس دن کی خیر مانگتا ہوں، اس کی فتح مانگتا ہوں. اے اللہ اس کی برکت مانگتا ہوں، اس میں ہدایت مانگتا ہوں. اور یہ پہلے حضرت والا کی بات میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ ساتھ ہی یہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ آج جو کام کروں گا آپ کے لیے کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. یہاں تک کہ مباحات بھی آپ کو راضی کرنے کی نیت سے اختیار کروں گا. یہ نیت کر لو، تصور کر لو کہ دن بھر میں فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اللہ فلاں نیت سے کروں گا. پھر دعا بھی مانگ لو کہ اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک. اے اللہ ہمارے سارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء بھی آپ کے قبضے میں ہیں. فکن انت ولینا، تو اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے کہ ہم ان کو آپ کی رضا میں استعمال کریں. یہ دعا کر لو. پھر کچھ تلاوت اور مناجات مقبول حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے معصور دعاؤں کی جو کتاب ہے وہ کچھ پڑھ لی، اور یہ 4 تسبیحات کر لیں. یہ تو صبح کا ناشتہ ہو گیا. اور اگر کسی کو کسی وجہ سے اس وقت موقع نہ ملے تو بعد میں کر لیں، اپنے سہولت کے مطابق کسی اور وقت کر لیں. ایک وقت میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک وقت ہو ایک جگہ ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درود شریف جو زبان پر چڑھ جائے وہ کوشش کرے کہ زبان اس سے تر رہے. اور بھائی ایک یہ ہے
کہ کچھ دل کو عادت ڈال لیں، اور یہ تجربے سے عادت پڑ جاتی ہے، مشق سے پڑ جاتی ہے، کہ ہر وقت دل جو ہے کوئی نہ کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرنے کا بول رہا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، دل یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے فلاں کام۔ یہ دعا کی دل میں میاں عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نیز، اندر اپنے اللہ سے مانگتے رہا کرو کچھ نہ کچھ، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ تو یہ ذکر لسانی اور ساتھ میں یہ مانگنے کی عادت ذکر قلبی، اس کی جو مشق کریں گے انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی، عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ راستہ ہموار ہو گیا۔ کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے۔ اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک۔ تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کی فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا، اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں، لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے نیند میں، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری بھی تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں۔ تو کہتے ہیں حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا، تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر۔ دو جملے فرمائے، ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔ اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا، لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد کا فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترتیب دیتے تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی، اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے۔ البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا۔ نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے
کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے